شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلوال پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوبیدار نے صدا دی، علی جا، ایک مچھلی فروش باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے، خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ نے کہا، نہیں میرے سرتاج، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو یہ اور بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر تو کہہ دیں کہ نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر مادہ تو مادہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلوال بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلوال کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جا، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے سختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، اسی لیے ہم تم کو 4000 درہم شاہی خزانے سے انعام میں دیتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جا، اتنا لالچی انسان ہے، یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گرا ہے تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو پھر یہ بات کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلوال نے ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جا، ملکہ، مگر ہارون کے کہنے پر مچھلی فروش نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے ایک درہم نیچے گر گیا تھا، وہ بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات گندہ ہے اور جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے سختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا، شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا کہ اس شکاری کو 4000 درہم دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو بہلوال نے ہارون سے کہا، میں کہتا نہ تھا کہ وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے گیا ہے؟ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا